بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 6 ایسے وقت جب دعا ضرور قبول ہوتی ہے تو وہ 6 وقت کون کون سے ہیں؟ اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دعا کی ایک صورت اللہ کی برکتوں کا شکر بھی ہوتی ہے جو کہ بندہ اس خالق حقیقی کا ادا کرتا ہے جن سے اس کو بن مانگے نوازا گیا ہے۔ دعا مانگنے کا حکم بار بار قرآنی آیات و احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسان کی رہنمائی بھی کی ہے کہ کن اوقات میں مانگی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں لازمی قبولیت کے درجے سے سرفراز ہوتی ہے۔ ان اوقات کے متعلق رہنمائی مختلف احادیث سے ثابت شدہ ہے۔ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعا قبول ہوتی ہے؟ تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت مانگی جانے والی دعا اللہ کو بہت پسند ہے کیونکہ اس وقت انسان اپنی عزیز ترین چیز نیند کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، لہذا اللہ نہ صرف اس دعا کو سنتا ہے بلکہ قبول بھی کرتا ہے۔ سجدے کی حالت میں مانگی جانے والی دعا جب انسان اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا۔ اللہ کو انسان کی یہ عاجزی بہت پسند ہے، لہذا اس وقت مانگی جانے والی دعا قبولیت سے سرفراز ہوتی ہے۔ اذان اور اقامت کے دوران احادیث سے یہ ثابت ہے کہ جس وقت اذان کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے تو اس کا سننا اور اس کا جواب دینا مستحب ہے، کیونکہ اسی دوران ایک پل ایسا بھی ہوتا ہے جس میں مانگی جانے والی دعا لازمی مستجاب ہوتی ہے۔ بارش کے دوران بارش کو اللہ کی رحمتوں سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ خوش ہوتا ہے اور وہ خوش ہوتا ہے کہ اس وقت اس کے سامنے کوئی 10 سوال دراز کرے اور وہ اس کو نواز سکے۔ افطار کے وقت روزہ وہ عبادت ہے جس کے بارے میں خالق حقیقی نے یہ وعدہ کیا ہے کہ اس کا صلہ وہ خود دے گا، تو پھر کیسے یہ ممکن ہے کہ بندہ سارے دن کے روزے کے بعد اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ اس کو نہ دے؟ درود شریف پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو، میں بھی بھیجتا ہوں۔ یہ بات ثابت شدہ ہے کہ درود شریف وہ کلام ہے جو کہ لازمی طور پر بارگاہ خداوندی میں قبولیت کے درجے پر پہنچتا ہے، لہذا جو دعا درود شریف کے ہمراہ مانگی جاتی ہے اس کی قبولیت میں بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انسان بہت بے صبرا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ جو دعا اس نے مانگی وہ فوری طور پر پوری ہو جائے، مگر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ حکیم و بصیر ہے، اس کی بصارت جہاں تک ہے اس تک ہماری پہنچ نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی دعا ظاہری طور پر پوری نہ ہو رہی ہو تو اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہماری سن نہیں رہا، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی قبولیت میں کوئی تاخیر ہو تو اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔